بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف نام اور ان کے معنی کے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم جس نام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خبیب۔ خبیب، اس کی انگلش اسپیلنگ جو ہے وہ یہ بنتی ہے خبیب۔ اس کا معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے گہرا گڑھا، یعنی اگر کوئی گڑھا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو ہم نے بہت زیادہ گہری کھودی ہوئی ہے، تو اس کے لیے خبیب کا لفظ یوز ہوتا ہے، گہرا گڑھا۔ یہاں پر چونکہ یہ معنی گہرا گڑھا، یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ جچتا نہیں ہے، لہٰذا محمد خبیب نام رکھنے سے ہمیں تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس نام کے متعلق دیکھیں تو یہ ایک مشہور صحابی ہیں، حضرت خبیب بن عدی۔ یہ بدر و احد میں بڑی جافشانی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بڑے زبردست انداز سے انہوں نے کوششیں کیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالآخر ان کو شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، اور اس میں ہمیں ان کی ایک کرامت بھی ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے ان کی شان و عظمت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں عسفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک مقام تھا رجی، وہاں پر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ان کو قید کر کے غلام بنا لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ انہوں نے غزوہ بدر کے اندر مشرکین کا ایک سردار تھا حارث بن عامر، اس کو قتل کیا تھا، تو جب آپ کو گرفتار کرنے والے، آپ کو قید کرنے والے لوگوں کا قافلہ اس کے پاس سے پہنچا، حارث بن عامر کے بیٹوں نے جو ہے وہ آپ کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو قیدی بنا لیا، اور جب آپ کو قید کر لیا گیا تو قید کے دوران آپ کی یہ ایک شان ظاہر ہوئی، جس کی گواہی خود جو ہے وہ حارث بن عامر کی بیٹی نے دی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے خبیب سے زیادہ اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ آپ کی عبادتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں جب بھی ان کے پاس جاتی تو میں نے ایک بار ایسا دیکھا، ان کے ہاتھ اگرچہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا، جس سے وہ کچھ تناول کر لیا کرتے، غذا حاصل کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت مکے کے حالات ایسے تھے کہ مکے میں کوئی ایک پھل بھی موجود نہیں تھا، اور پھل تو موجود ہونا دور کی بات، اس وقت انگوروں کا کوئی موسم بھی نہیں تھا، یعنی اگر ہم یہ کہیں تو بے موسم کا پھل جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، آپ اس سے غذا حاصل کرتے تھے، اس کو تناول کرتے تھے، اور ایک ہمت آپ کو میسر ہو جاتی۔ اسی طریقے سے جب آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو جو حارث بن عامر کے بیٹے تھے وہ مقام تنعیم پر آپ کو لے کر گئے، اور وہاں پر آپ کو سولی دی۔ جب آپ کو سولی دی جا رہی تھی تو اس وقت آپ کی یہ تمنا تھی کہ کاش کوئی میرا سلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے۔ اس تمنا کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کی کہ یا اللہ، میرا سلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہاں پر آپ کا یہ دعا کرنا تھا، وہاں پہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے، اور اچانک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ندا کی کہ وعلیک السلام۔ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کس کو سلام کیا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مقام تنعیم پر تمہارے بھائی خبیب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، سولی دے دی گئی۔ جب آپ کو یہ سولی دی جا رہی تھی تو ایک تو تمنا آپ کی یہ تھی کہ آپ کا اپنا پیغام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ کو سولی کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو آپ کی زبان سے یہ دعا جاری تھی کہ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، کہ اے اللہ، میرے ان تمام قاتلوں کو گن کر شمار کر لے، اور ان سب کو ہلاک فرما دے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ آپ یہ جو قاتلین وہاں پہ موجود تھے ان کو دیکھ کر یہ دعا کر رہے تھے، 1 سال کے اندر اندر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کو ایک خبر دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خبیب کی لاش کو، خبیب کی میت کو جو ہے سولی سے اتار کر لے کر آ جائے تو میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی تو اس وقت 2 صحابی حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود یہ کھڑے ہوئے، اور مقام تنعیم سے جو ہے وہ حضرت خبیب کی لاش کو لینے کے لیے وہاں سے گئے، اور بہرحال کفار کی نگاہوں سے بچتے ہوئے آپ کی لاش کو وہاں سے اتارا۔ اس لاش کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ 40 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ لاش اپنی جگہ پر تر و تازہ تھی۔ جب آپ لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے آپ کے جنازے کو، تو راستے میں کفار نے آپ کو گھیر لیا،
اتنے میں آپ نے جب یہ دیکھا، آپ دونوں حضرات نے یہ دیکھا کہ اب یہ کفار ہمیں آ کر اچک لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، گھیر لیں گے، تو آپ نے جنازے کو جو ہے وہ زمین پر رکھا. زمین پر جنازے کو رکھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین پھٹتی ہے، آپ کا جنازہ جو ہے وہ اندر تشریف لے جاتا ہے، اور پھر زمین واپس ایسے مل جاتی ہے کہ اس پر پھٹنے کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا. اور پھر اس کے بعد آپ جو صحابہ وہاں سے گئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کی بھی عظمت کو بیان کیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا لقب بلیع الارض بنا، یعنی وہ شخصیت کے جن کو زمین نے نگل لیا ہو. لہٰذا اگر کوئی اپنے بچوں کا نام خبیب رکھنا چاہے تو ان صحابی کے اس واقعے کو ذہن نشین رکھے اور ان کی عظمت کو پیش نظر رکھے، انشاءاللہ اس کے بچے کو یہ برکتیں ضرور حاصل ہوں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا